معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ اچھا پارس، یہ بتائیے کہ وہ میڈیا تو سونیا گاندھی کہہ چکی تھی ہمیں جنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کی عورت اور ان کی یوتھ کو، یہی دو ہے نا، آپ جوان تباہ کر دیں، ماں تباہ کر دیں، گھر کی عورت، ہم ان کو کلچر کی مار ایسی مار دیں گے کہ یہ ان کی سوسائٹی تباہ ہو جائے۔ جب سوسائٹی تباہ ہوگی تو سوسائٹی سے لوگ اسٹیٹ میں جائیں گے، فوج میں جائیں گے، پولیس میں جائیں گے، پارلیمنٹ میں جائیں گے، ہر جگہ وہی بچہ ہوگا جو اس ماں نے ٹرینڈ کیا، جو سٹار پلس، سونی، زی یہ دیکھ کے۔ وہ اپنے دوردرشن کو ویسا نہیں کرتے، وہ انہوں نے ہم سے لیا ہے، انہوں نے پی ٹی وی کو کاپی کیا ہے۔ لیکن یہ بتائیے جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے، جو پیمرا ریگولیٹری باڈی ہے، اور پیمرا کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ان کو صرف اس میں نہیں، جیسے ابھی انہوں نے بند کروایا وہ تیرے بن کیا تھا، وہ جیو پہ جو آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ گند جیسے بند کرایا تو صرف وہی گند ہے۔ یہ جو گند آ رہا ہے عورت کو خراب کرنے کا، سب سے زیادہ اس میں جو آگے ہے وہ ہم ٹی وی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ہم ٹی وی ان کو بہت برائب کرتا ہے۔ پیمرا کے چیئرمین صاحب ابھی بھی وہی ہیں، دوبارہ آگے، ان کی فیملی کو سب کو ہیوسٹن اور کینیڈا کے ٹکٹس ملتے ہیں، اسٹے ملتا ہے کہ جاؤ جا کے اسٹائل ایوارڈز میں دیکھو، اس کو سیریں کرو۔ تو اس برائب کی وجہ سے پیمرا کے چیئرمین کو جوتے کیوں نہیں پڑنے چاہیے؟ دیکھیں ہونا تو بہت کچھ چاہیے، نہیں، ہم بات کریں گے تو آگے کچھ بات بڑھے گی نا۔ اب آپ پیمرا کو لے لیں یا آپ کسی بھی ادارے کو لے لیں، ہر ادارے میں اتنی کرپشن ہے جو کہ گراس روٹ لیول سے ہے۔ ایگزیکٹلی، اور بالکل۔ ہم اور آپ اگر اس کو صحیح کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو ہم پتہ نہیں شاید رہ بھی نہ پائیں، دنیا میں رہ بھی نہ پائیں، یہ بھی ہے۔ ہاں، انہوں نے مافیاز پالے ہوئے ہیں، ان کے جو ٹیررسٹ گروپس بن گئے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ اگر میڈیا کو کوئی، چونکہ میڈیا فائنینسڈ ہے، میڈیا فائنینسڈ ہے را سے اور امریکہ کی ایک بہت سارے معاملات ہیں، اور انٹرنلی اب دوسرا دشمن آ کے کیا کرے گا، جو اپنے خود لوگ ہم نے خود کر دیا ہے، بالکل۔ یہاں پہ جو ہے لوگ خود جو ہے وطن کے دشمن ہیں اور دھوکے باز ہیں اور غدار ہیں۔ یہ ابھی 9 مئی کو کیا ہوا ہے، یہی ہوا ہے نا، ان کی مائیں خراب تھی، زمان پارک کے باہر کھڑی رہتی تھی۔ دیکھیں اندھی تقلید کرنا، اندھی تقلید، بالکل۔ ایک بندہ کل کو میں جو ہوں کھڑا ہو جاؤں اور میں آئیڈیلسٹک باتیں کرنا شروع کر دوں، اور اس کا جو ہے عملی کوئی رزلٹ سامنے نہ آئے، کوئی نتیجتاً کوئی عمل سے کچھ نہ دکھے، صرف باتیں میں کرتا رہوں اور اندھوں کی طرح لوگ ان کے پیچھے پڑ جائیں اور ہیروئزم کو اور ایک شخصیت پرستی پہ چل پڑے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، آپ کے وہ دوست کی کہانی بیچ میں رہ گئی تھی، آپ نے کہا تھا کہ وہ اتنی آگے بڑی بات کہ بچوں کو لے کر وہ چلی گئی، اور پھر بچوں کو پوائزن کرنا باپ کے خلاف، یہ سب سے خراب۔ اب وہ جو دوست ہے ہمارا، اس نے کہا کہ بھائی میں ایک ظالم آدمی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میری اور میری بیوی کی نہیں بنی تو مجھے یہ حق ہے، میں نے ڈیورس کا حق استعمال کر کے، اور اللہ بھی کہتا ہے کہ ساتھ رہ کے ایک دوسرے کو بے عزت کر کے ذلیل کر کے بہتر ہے کہ آپ طلاق کا ایک راستہ استعمال کریں اور ایک مہر دے کے خوشنودی سے طریقے سے الگ ہو جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہ کریں۔ تو لڑکے نے وہی اسٹیپ لیا، وہ شریعتاً جو چیزیں اس سے سمجھ میں آئیں اس نے کی، اس نے ڈیورس دے کے دل پہ پتھر رکھ کے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو ان کی ماں کے ساتھ جانے دیا۔ ٹھیک ہے کہ ماں ہے، بچوں کو سنبھالے گی، بچے چھوٹے ہیں ابھی، ماں کی ضرورت ہے، لیکن ان کی ماں نے اور ان کے گھر والوں نے یہ کیا کہ بائی دا ٹائم بچوں کی اتنی ذہن سازی کی کہ بچے جو ہیں اپنے باپ کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، اور جب باپ نے مجبوراً دوسری شادی کی تو وہ اس کو بھی ایشو بنا لیا انہوں نے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی دوسری شادی کر لیتا ہے تو یہ کوئی بہت بڑا گناہ ہے، حالانکہ یہ ہم ایک اسلامی آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے، اور یا تو الحمدللہ شادی کرنا، نکاح کرنا سنت ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ آج کل کی عورت نے یہ ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ اگر کوئی مرد یا اگر خدا نخواستہ وہ اگر کر بھی لیتا ہے دوسرا نکاح تو یہ کوئی گناہ کیا اس نے۔ جی، اور وہ جو باپ کے خلاف، تم خود خلاف ہو، لیکن باپ کے خلاف بچوں کو پوائزنڈ کرنا
اور ملنے یہ سب سے بڑا عذاب ہے. بالکل ظلم ہے یہ, ظلم ہے. اور اس میں عدالتیں ساتھ دے رہی ہیں, ہماری فیملی کورٹس بڑی خراب ہو چکی ہیں. فیملی کورٹس میں وکلاء ساتھ دے رہے ہیں, جج ساتھ دے رہا ہے. وہ جو بندہ ہے اس نے مجھے بتایا کہ وہ کورٹ میں کھڑا ہوا ہے, وہ اپنی حق کی خاطر بولنا چاہ رہا ہے, تو اس کا جو وکیل ہے وہ بھی ان کی طرف سے بول رہا ہے. جی میں کہنا نہیں چاہتی تھی, نام نہیں لینا چاہتی تھی, لیکن لینا پڑتا ہے. سارم برنی کے بے تحاشا کیسز سامنے آئے, جو ایک این جی او بنی ہے, وہ عورتوں کو پناہ نہیں دیتی, وہ پناہ دینے کے بہانے ان عورتوں کو کہاں کہاں بھیجا جا رہا ہے, پلس وہ عورت کا ساتھ دیتے ہیں, یہ کوشش کرتے ہیں کہ عورت کا, جب سے آپ نے کہا نا مرد کھڑے ہو جاتے ہیں, یہاں این جی او کی شکل میں وہ کھڑے ہو گئے ہیں, اور انہوں نے ٹی وی ان کو ٹاک شوز میں بلایا بھی جاتا ہے, اور وہ ایسے بن جاتے ہیں جیسے وہ ایک بہت بڑا فرشتہ ہے. اور آپ کو میں بات بتاتا ہوں, جب بھی دیکھیں یہ زندگی ایک آزمائش ہے جی, اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کھول کے بیان کر دیا کہ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا. ہاں جی. اب اگر کسی انسان کی زندگی میں آزمائش آتی ہے, کوئی دکھ تکلیف پریشانی آتی ہے, تو بہت سارے لوگ جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں. بالکل. جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں تو وہی وقت ہوتا ہے جب شیطان ان کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور انہیں بتاتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ بھی جو ہے نا ایسا کر دیا, اللہ نے مجھے ملعون کر دیا, مجھے اللہ نے چھوڑ دیا, اب تمہارے ساتھ بھی دیکھو تم سے یہ چیزیں لے لی ہیں. تو مایوسی میں اس کا ساتھ دے کے اس کو گمراہ کر کے کہتا ہے اب تم میرے ساتھی ہو, میں تمہیں سب کچھ دوں گا. تو خاص طور پہ شیطان کے جو بڑے بڑے ہتھیار ہیں, ان میں سے آپ اگر اس پہ میرے اوپر فتوے نہ لگیں یا لوگ اس کو غلط معنوں میں نہ لیں, یقیناً ونربل ہے ایک عورت, وہ نازک بنی ہوئی ہے, اللہ نے اس کو بنایا ہے. اور جب ہمارا جو فلسفہ ہے, جو ہم قرآن و حدیث سے سیکھا ہے, کہ جب اماں حوا اور بابا آدم کو جب جنت سے بے دخل کیا گیا تھا, وہ کس بات پہ کیا گیا تھا؟ وہ فزیکلی کمزور ہے, لیکن اس کا یہ ذہن جو ہے اتنا پاورفل ہو چکا ہے, ایول شیطانی کاموں میں وہ اتنی آگے نکل چکی ہے. اب ایک پوائنٹ پہ آ کے وہ ونربل ہو جاتی ہے. تو یہ میں پرٹیکولرلی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرد یا عورت, انسان ہو جاتا ہے حالات کی وجہ سے. انسان جب مایوس ہوتا ہے تو وہ شیطان کے قابو میں آنا شروع ہو جاتا ہے, اور شیطان ان سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ دوں گا, تم صرف میرا کہنا مانو. بالکل ٹھیک ہے. تو اب جب شیطان کہنا اس کمبخت نے تو اللہ سے بھی یہی کہا تھا, بس مہلت دے دے, میں بہکاؤں گا اس کو. تو جب یہ مہلت ہے, یہ بیچ کی جو مہلت ہے, اس مہلت کے بیچ میں بہت ساری خواتین اور مرد حضرات یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ کس راہ پہ نکل چکے ہیں. ایگزیکٹلی. اب ایک عورت سمجھتی ہے کہ میں اگر کھل کے سامنے آ جاؤں گی, یا کم کپڑے میں پہن لوں گی, یا گلیمرس ہو جاؤں گی, تو میں اسٹرانگ ہو جاؤں گی, تو پھر میں مردوں کو اپنے نقشوں پہ, اپنے انگلیوں پہ نچا سکتی ہوں, اور میں یوں کر سکتی ہوں, وہ کر سکتی ہوں. اس کی غلط فہمی ہے, یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس کا نقصان الٹیمیٹلی اس عورت ہی کو ہو رہا ہے. آپ ویسٹرن سوسائٹی میں جا کے دیکھ لیں, آپ دیکھیں کہ بہت بڑی انفلوئنشل خواتین جو ہیں وہ دین اسلام کے دائرے میں آ رہی ہیں. بہت. کیوں آ رہی ہیں؟ آپ یہ جمائمہ کس لیے دین اسلام میں جینوئنلی داخل ہوئی, اور یہ اتنا بدقسمت آدمی ہے عمران کہ اتنی وفادار بیوی کو چھوڑ کر. میں تو جمائمہ کو یہاں کی مسلمان, یہ ریحام ٹائپ اور یہ پنکی ٹائپ بدماش عورتوں کو, ان کے منہ پہ تماچا ہے جمائمہ, جو اس کے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے. جب ابھی تک آپ دیکھیں نا جمائمہ, تو وہ مشکل, جبکہ اس کو ہر مشکل وقت میں کھڑی ہے, اس لیے وہ محبت کرتی تھی. جینوئن, اس کی محبت جینوئن تھی. جو یہ گدھا اقتدار کی بھوک میں آگے اتنا نکل گیا کہ عورت تو اس کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو جو ایسی عورت کی قدر نہیں کر سکا, جو سمجھ نہیں سکا اس کی محبت کو, وہ اس دین ملک کے مسائل کو کیا سمجھے گا؟ یہ ایک اور الگ معاملہ ہے. شیطان کا جو ایجنڈا ہے نا, وہ ان ساری چیزوں سے اوپر ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو پھر یہ عورتیں, یہ بچے, یہ دولت, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, وہ ان کے قدموں میں ہی پڑی ہوتی ہیں. بالکل. تو وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بس اس شیطانی جو ایجنڈا ہے, وہ جو سرکل ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے وہ مجبور ہوتے ہیں. اور وہ ظاہر ہے کوئی حق سچ کا بندہ, رحمانی بندہ ہوگا, اللہ کا بندہ ہوگا, وہ تو ڈٹ جائے گا, وہ تو گردن کٹا لے گا منصور کی طرح. بالکل. وہ تو ڈٹ کے کھڑا رہے گا نا. اچھا, ایک اور چیز بیچ میں آ رہی ہے کہ آپ کے دوست کی جو کہانی میں نے سنی, ایسی سینکڑوں کہانیاں میرے پاس ہیں, اور میں کروں بہت ہیں کہانیاں, نہیں وہ حقیقتیں ہیں, لیکن حقیقتیں ہیں. اور شبیر تو دیکھے گا کہ دوران میں نے ایسے کئی کیسز دیکھے جس میں
ٹھیک ہے جہاں عورت کا استحصال ہو رہا ہے وہاں اس کو حق بھی مل رہا ہے, اس کی سنوائی بھی ہو رہی ہے, لیکن زیادہ تر آج کل میں نے یہ دیکھا ہے کہ مرد کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. یس, اس کے سچ کو سچ نہیں جانا جا رہا, اس کو بس یہ اب یہ انڈرسٹوڈ کر دیا گیا ہے کہ مرد برا ہے, وہی خراب ہے, بالکل اسی میں ہی مسئلہ ہے. میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ کو بھی علم ہوگا, اور 2 چینلز پہ ابھی میں نے وہ دیکھا, ہم کا بڑا اچھا وہ ڈرامہ ہے محبوب آپ کے قدموں میں, اور سنا ARY بھی کوئی کر رہا ہے بلیک میجک پر. ہم بنو اسرائیل کے پیریڈ میں چلے گئے. آپ کو پتا ہے نا یہ جادو جو آیا بنو اسرائیل سے آیا, وہ سامری جادوگر جو درباروں میں جیسے آج کل مشیر ہوتے ہیں نا, جادوگر مشیر ہوتے تھے فرعون کے, تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ بتاؤ کہ نہیں میں بھی ہوں بھائی, میں بھی بیٹھا ہوں ادھر. تو یہ ہو رہا ہے اور یہ حقیقت ہے, لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے, لیکن قرآن کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں. اس نے کہا, اور اس نے کہا پھونکے مارنے والیوں سے, یعنی عورت اس کا استعمال زیادہ کرے گی چونکہ کمزور عقیدے کی ہوتی ہے. تو ہم اس پر آپ کے ساتھ اگلا سیگمنٹ انشاءاللہ, ابھی تو گرمی نے ہمیں پاگل کیا ہوا ہے, آپ پلیز اویلیبل رہیے گا ہمارے لیے. تو ہم نے اس سبجیکٹ کو اب کنٹینیو کرنا ہے چونکہ معاشرہ ہمارے چینل کا سب سے بڑا مخاطب ہے. تو معاشرہ خراب ہو رہا ہے عورت کی وجہ سے, سیاستدان ہو, میڈیا ہو, فوج ہو, پولیس ہو, کوئی ادارہ آپ اٹھا لیجئے, ان ماؤں کے بیٹے ہی گئے ہیں نا یہاں, انہی عورتوں کے بیٹے گئے ہیں نا, میں نے عورت ہی کہوں گی, انہیں ماں نہیں کہہ سکتی, جو ہر جگہ برائی کار فرما میں نظر آ رہی ہے, چاہے وہ کرپشن ہے, رشوت لے کر مرد آتا ہے, تمہیں پتہ ہے کسٹم میں ہے, انکم ٹیکس میں, جہاں بھی ہے, سیاستدان ہے, اسے پوچھنا چاہیے کہ if you are living beyond your means, تمہاری آمدنی تو اتنی ہے نہیں. ماں پوچھتی تھی پہلے کہاں سے آیا یہ سب کچھ, بیوی تو اکساتی ہے, نہیں فلاں کے پاس یہ ہے, فلاں تم بھی کرو. رشوت بھی اس عورت کی وجہ سے عام ہوئی. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہمارے دوست نے ایک اور بات مجھے بتائی کہ ایک ٹائم تک اسے بلیک میل کرتی تھی ان کی بیگم, اور کہتی تھی کہ تم اپنا ذرا فون تو چیک کرو, اپنا ذرا پاسورڈ کیوں لگایا ہے ذرا دکھاؤ. تو جب وہ یہ کہتا تھا چلو تم اپنا فون دکھاؤ, تو وہ اپنا فون چھپا لیتی تھی. اب بعد میں اسے یہ پتا چلا کہ ایک وہ تو بہت ایک سیدھا سادہ آدمی تھا, اس کا کسی کے ساتھ چکر بھی نہیں تھا, ہم جانتے ہیں. تو بعد میں یہ پتا چلا کہ وہ خاتون کا خود کسی کے ساتھ چھپانے کے لیے وہ اس طرف تھا, تم اس طرح اس پر الٹا ڈال دو تاکہ وہ اپنے اس میں لگ جائے اپنے آپ کو بچانے میں, اور تمہارا جو ہے نا تم بچ کے نکل جاؤ. بندہ کمپلیکس کا شکار ہو گیا, احساس کمتری میں چلا گیا, وہ ڈپریشن میں چلا گیا کہ یار میں تو کچھ کر بھی نہیں رہا, پھر بھی میری بیوی مجھ پہ بلا وجہ شک کیے جا رہی ہے, میرے کپڑے چیک کر رہی ہے, مجھے یوں چیک کر رہی ہے, میرے فون دیکھ رہی ہے, کہہ رہی ہے پاسورڈ مت لگاؤ, یوں کرو. تو یہ آج کل کے دور میں نے یہ دیکھا ہے کہ عورت جو ہیں, جو بیویاں ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ جو رہ رہی ہیں, عموماً خاص طور پہ ڈرامے دیکھ کے چیزیں, ذرا دکھاؤ اپنا فون, ذرا یہ وہ ہمیں پاسورڈ پتا ہونا چاہیے, ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے. تو شوہر کو بھی تو پتا ہونا چاہیے نا. ایگزیکٹلی, شوہر کو تو زیادہ پتا ہونا چاہیے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو, کیوں کر رہی ہو. ہاں لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ تم ہم پہ شک کر رہے ہو. اچھا, اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ جو کر رہی ہیں وہ کہتی ہے وہ ہمارا حق ہے, یہ ہمارا حق ہے. جبکہ اس معاملے میں شوہر کا حق اس لیے زیادہ ہے کہ وہ اس کے بچے پال رہی ہے, تو وہ اگر خود خراب ہو رہی ہے تو اس کے بچوں کو بھی خراب کرے گی. اور صرف یہ نہیں کہ اس کی کسی مرد سے دوستی, اس کی بری صحبت, اس کے کن کن عورتوں سے اس کی دوستیاں ہیں. انفیکٹ اب میں بتاتا ہوں, وہ عورت کبھی بھی اپنا گھر نہیں کر پاتی جسے پشت پناہی حاصل ہوتی ہے اپنے گھر والوں کی. ہاں جی بالکل. اب بہنیں نام کو تو بہن ہیں, لیکن اگر وہ جیلس ہیں اپنی بہن سے, اس کی خوشی سے خوش نہیں ہے, تو حسد کر رہی ہیں. ایگزیکٹلی, ہمارے پاس ایسی بھی ایک کہانی ہے, اور ہم اس کو تو میں اگلی دفعہ ہم بلیک میجک والا معاملہ جو پھیلا ہوا ہے اس پر آپ سے بات کریں گے, اور شبیر تو دیکھے گا, میں بھی ایسی بہت کہانیاں ہوں گی کہ بلیک میجک کتنا بہت زیادہ. تو پلیز آپ کو اگلی دفعہ ایسی گرمی نہیں ملے گی. میرا اسٹوڈیو بن رہا ہے, میرے وسائل بہت, میں ایک پینشنر ہوں اور بڑے لمیٹڈ ریسورسز میں کام کر رہی ہوں, اور یہ چونکہ ایک لاؤنج ہے گھر کا, تو شکر ہے چونکہ میرے گھر میں تو لوگ کم ہیں. ٹھیک ہے, بہت ممنون ہوں, بہت شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا. میں تمہاری بہت ممنون ہوں, تم نے ٹائم نکالا, تم بہت بزی انسان ہو. میں تو پھر بھی گھر پہ ہی رہتی ہوں, چھوٹا موٹا اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کر رہی ہوں. تو یہ میرا ٹی وی ڈرامے پر یہ تھا, مگر یہ پی ٹی وی ڈرامہ ہے جس میں 20 ڈرامے میں نے ایز اے پائلٹ پروجیکٹ جو کیے تھے. تو اب میں اس کو اپڈیٹ کر رہی ہوں, مین اسٹریم میڈیا پر آؤں گی کہ یہ کیا کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کا میڈیا کیا کر رہا ہے. اس میں برائیاں نہیں, اس میں اچھے کام بھی ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے نا, خاص طور پہ ذرا تھوڑا اسپیس ملا ہے, بریدنگ اسپیس, اور ٹاک شوز ہمارے پالیٹکس پہ جو بولا جانے لگا وہ آپ پی ٹی وی پہ نہیں بول سکتے تھے, لیکن وہ اب کیا ہوا, اس اجازت کا فائدہ اٹھا کر اس آزادی کا ہمارے اینکرز کیا کر رہے ہیں, وہ خود بلینرز ہیں اور ہر وقت دوسروں کی کرپشن پہ بات کرتے ہیں. ابھی آفتاب اقبال جو پکڑا گیا ہے بلینر ہے, اور لفافہ جرنلزم, صرف لفافہ جرنلزم نہیں ہے,
اتنا گند مچا ہوا ہے مین اسٹریم میڈیا کے جو یہ اینکرز ہیں, دے آر منٹنگ لاٹ آف منی. میں کس کس کا نام لوں؟ یہ آفتاب اقبال تو ابھی پکڑا گیا نا, بہت لوگ ہیں, حامد میر ہے, سیفی ہے, عورتیں, او مائی گاڈ, عورتیں جو آپ کو ٹی وی اینکرز نظر آ رہی ہیں, چونکہ ہم نے تو 50 روپے پر خبریں پڑھتے تھے نا ہم اس وقت, لیکن پیٹرول 20 روپے تھا, تو وہ اب وہ عورتیں وہ دوسرے کام بھی کر رہی ہیں. اور کورڈ پروسٹیٹیوشن اتنی بڑھ چکی ہے ہمارے مین اسٹریم میڈیا کی یہ ٹی وی ویمن اینکرز کی وجہ سے, تو ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. تو اگلی دفعہ تمہیں ایسی گرمی نہیں ملے گی. ناظرین, ہم میرے چینل M5 کے ناظرین اب اس بات کے لیے تیار کریں کہ ہم دوبارہ ہم سیاست کو چھوڑتے ہیں اور ہم اپنے پرانے جو ہمارا ایڈریسی ہے, معاشرہ ہے, اس میں عورت کا سب سے گندا رول کیا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا ایک 12 نمبر ہمارا سیگمنٹ ہوگا کہ اس ملک کو کون چلا رہا ہے, 2 نمبر عورتیں اور 10 نمبر مرد. اس پر ہم نے کچھ کہانیاں جو ہیں, تو ہم بلیک میجک کس طرح عورت جو ہے بلیک میجک سکھا رہی ہے, بلیک میجک کس طرح پھیل رہا ہے, اور پنکی سے بڑی تقویت ملی ہے, پنکی پیرنی سے, عمران خان کی بیوی سے, ایسی گندی عورتوں کو بہت تقویت ملی ہے. تو ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ, اور آپ کے پاس بھی کچھ حقائق ہوں گے جو ہم کہانی کے ساتھ پیش کریں گے, اور آپ ہمیں بھیجیے اس کو. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے